ناظرین، شرپسند کی آج کی قسط نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ فراست جیسے کچھ لوگ بظاہر معصوم بن کر سب سے زیادہ زہر گھولتے ہیں، اور کچھ حادثے صرف حادثے نہیں ہوتے بلکہ رشتوں کو توڑنے کی سازش ہوتے ہیں، کیونکہ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد صنم اور فدا کا رشتہ شدید خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت جلد اس فراست کی پکڑ ہونے والی ہے، پورے محلے میں ٹھیک اسی طرح اس کی بھی بدنامی ہونے والی ہے جس طرح یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بدنام کرتا پھر رہا ہے، کیونکہ ولی اپنی بہن حفصہ کی موت کا بدلہ مناہل کے تھرو فراست سے لینے والا ہے، جبکہ دوسری طرف ایمان جو ان خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ شاید اب اسے حماد آرام سے مل جائے گا اور اس کی آگے کی زندگی حماد کے ساتھ بہت اچھی گزرنے والی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ حماد بھی حفصہ کی محبت نہیں بھولا اور نہ ہی یہ بھولا ہے کہ ایمان نے کس طرح مجھے حفصہ کے خلاف بھڑکایا تھا۔ فی الحال تو فدا صنم کو گڈ نیوز سناتا ہے کہ اس نے 1 ہفتے کی لیو دی تھی جو کہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، تو اب فدا صنم کے ساتھ اس کے ایگزیبیشن میں جائے گا تاکہ دونوں مل کے نہ صرف ایگزیبیشن اٹینڈ کر سکیں بلکہ پورا 1 ہفتہ ایک ساتھ گزار سکیں۔ ان چھٹیوں کے لیے صنم اور فدا دونوں ہی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن جہاں فدا ایک طرف لاہور جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا تو دوسری طرف قسمت اس کے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر چکی تھی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ فدا الماری سے بیگ اتارنے کے لیے اسٹول پر کھڑا ہوتا ہے اور صنم سے فون پر بات کرتے ہوئے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا بیگ لے کے جانا ہے، چھوٹے والا یا بڑا، مگر اسی لمحے اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے، اسٹول سرک جاتا ہے اور فدا زور سے نیچے گرتا ہے۔ فدا کا سر دیوار سے ٹکراتا ہے اور اوپر سے بھاری بیگ بھی اس کے اوپر آ گرتا ہے۔ فون پر موجود صنم صرف آواز سن پاتی ہے اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ بار بار فدا فدا پکارتی ہے مگر دوسری طرف مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ گھبراہٹ میں صنم فوراً ایمبولینس کو کال کرتی ہے، ایڈریس دیتی ہے اور تیمور کے ساتھ دوڑتی ہوئی گھر پہنچتی ہے۔ فدا کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ سر پر شدید چوٹ کی وجہ سے پورے محلے میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اب جب ایمبولینس فدا کو لینے اس کے گھر کے باہر پہنچتی ہے تو کہیں اسی دوران فراست صاحب سودا لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں اور ایمبولینس کو دیکھ کر محلے والوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ فدا سیڑھیوں سے گر گیا تو بجائے افسوس کے وہ موقع غنیمت جان کر صنم کے خلاف محلے والوں کے کان میں زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ فدا نے فراست کا منہ تو بند کروا دیا اور اسے گلا بھی کر لیا، اور فراست نے اس وقت تو فدا کو یوں شو کرایا جیسے یہ بات ختم ہو گئی، لیکن فراست صاحب سوچتے ہیں کہ جب پورا محلہ ہی صنم کے کردار پر بات کرے گا اور صنم اور تیمور کے رشتے پر شک کا اظہار کرے گا تو فدا کس کس کا منہ بند کروائے گا، اور جب اتنے لوگوں کے منہ سے یہ سب سنے گا تو ظاہر ہے کہ فدا کے دل میں یہ بات تو آئے گی کہ آخر پورا محلہ بلا وجہ تو شک نہیں کر سکتا، کہیں فدا ہی تو آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا، ہو سکتا ہے صنم اور تیمور کا سچ میں آپس میں کوئی ایسا ریلیشن شپ ہو جو مجھے ہی نظر نہ آ رہا ہو، اور ویسے بھی فدا کے اندر وہ کمپلیکس تو ہے نا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اور پھر لاسٹ ڈیز میں فدا کے آفس میں انسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے جب ایک عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی، تو فدا بھی صنم کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ صنم کی تو عادت ہے وہ تیمور سے ہمیشہ ہنس کے بات کرتی ہے اور تیمور کوئی اس کا آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا دوست ہے، لیکن اب ان دونوں کی یہ دوستی فدا کے دماغ پر سوار ہو جائے گی اور فراست فدا کے دل میں لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دے گا بلکہ وقتاً فوقتاً اس پر مٹی کا تیل ڈالتا رہے گا۔ تبھی اب بھی جب ایمبولینس پر فدا کو ہاسپٹل جاتے دیکھتے ہیں تو محلے والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بھائی بیوی گھر میں ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، گھر کو جیسے ہوٹل بنا رکھا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ محلے والے بھی ان کی باتوں پر ہاں میں ہاں ملاتے نظر آتے ہیں۔ ادھر ہسپتال میں صنم کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، بار بار فدا سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ درد تو نہیں ہو رہا۔ فدا کمزوری کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے،
اور صنم سے کہتا ہے کہ تمہاری ایگزیبیشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اپنا کام نہ چھوڑے، مگر صنم صاف انکار کر دیتی ہے کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اسی لمحے فراست صاحب ہسپتال پہنچ کر بڑی ہوشیاری سے ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فدا کا خیال رکھیں گے۔ صنم بے فکر ہو کے لاہور جائے۔ تیمور بھی فراست صاحب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا اور صنم کو قائل کرنے لگتا ہے کہ یہ ایگزیبیشن ان کے بزنس کے لیے کتنی اہم ہے۔ آخر کار فدا کے کہنے پر صنم دل پر پتھر رکھ کر جانے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی صنم اور تیمور بیگ لے کر نکلتے ہیں، فراست صاحب محلے والوں کو دکھا دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی بیوی ہے یہ، شوہر بستر پر پڑا ہے اور یہ غیر آدمی کے ساتھ سیر سپاٹے کو نکل رہی ہے۔ یہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب فراست صاحب فدا کے دماغ میں صنم کے خلاف نفرت بھرنے کا پورا منصوبہ تیار کر چکے ہیں۔ دوسری جانب قسط میں ایک اور خطرناک موڑ تب آتا ہے جب ایمان آخر کار حماد کی طرف پہلا قدم بڑھاتی ہے، میسیجز کے ذریعے رابطہ کرتی ہے، اور حماد کا جواب آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہانی اب آگے بڑھے گی، جبکہ دوسری طرف ولی کا مناہل سے ملنے کا اصرار صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ملاقات نہیں چاہتا بلکہ فراست صاحب سے بدلہ لینے کے لیے مناہل کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اور جب مناہل گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جھوٹ بول کے ولی سے ملنے جائے گی تو ولی چوری چھپکے سے مناہل اور اپنی اس ملاقات کی کسی سے کہہ کے ویڈیو بنوا لے گا اور پھر اس ویڈیو کو پورے محلے میں وائرل کرے گا۔ ہر کسی کے منہ پر یہ بات ہوگی کہ فراست جو دوسروں کی بہو بیٹی پر تو بڑی نظر رکھتا ہے، ان کے آنے جانے کی اسے ہر خبر ہوتی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کی کچھ خبر ہی نہیں۔ آدھی رات کو چوری چھپے لڑکوں سے ملنے جاتی ہیں اور ہم اس کی بیٹیوں کو کتنا معصوم سمجھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف حماد بھی یہی سب ایمان کے ساتھ کرنے والا ہے۔ ایمان جو حماد کو بار بار میسیجز کرتی ہے، کالز کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو آخر حماد سوچے گا کہ حفصہ جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا، ایک معصوم لڑکی ایمان اور اس کے باپ فراست کی لگائی ہوئی آگ کی نظر ہو گئی۔ حفصہ کا بدلہ تو بنتا ہے، اب وہ بھی ایمان کو اسی طرح سے ملنے کو بلائے گا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان جو حماد کو میسیجز اور کالز کرتی ہے، اگر وہی تمام آڈیو میسیجز ہی وائرل کر دے تو اس ایمان کا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے۔ ظاہر ہے کہ ایمان بار بار حماد کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب محلے والوں تک ایمان کے یہ میسیجز پہنچیں گے تو سبھی لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ فراست پر بھی خوب باتیں کریں گے، اور فراست کا بھی ٹھیک اسی طرح محلے میں نکلنا مشکل ہو جائے گا جس طرح فراست کی وجہ سے باقی لوگوں کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اور حفصہ نے تو اپنی جان ہی دے دی۔ ناظرین، آج کی قسط نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اصل کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ ہاتھ سے سازشیں، غلط فہمیاں اور بدلے کی آگ، آنے والی اقساط میں یہ سب کچھ شر پسند کو ایک خطرناک موڑ پر لے جانے والا ہے۔ تو کون کون انتظار میں ہے فراست کا برا انجام دیکھنے کے لیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔